بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وقال الله تبارك وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی، بادشاہی، ہر قسم دی کبریائی اور وڈیائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے، جو اس کائنات دا خالق، مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، حبیب رب العالمین، امام الحرمین، امام القبلتین، امام الثقلین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار، میرے اور تواڈے دلاں دی رونق اور بہار، شہد نالوں زیادہ مٹھے اور گلاب دے پھل نالوں زیادہ خوشبودار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعوام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، فقہاء دین، بزرگان دین، سلف صالحین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ حضرات ذی وقار، رسول رحمت علیہ السلام دی حدیث ہے کہ بندہ پہلے پیر مسجد چاہے یا دوجے پیر مسجد چاہے، مومن بندہ جدو مسجد چاہتا ہے رب العالمین او دا میزبان ہوندا ہے تے مسیتے آن والا بندہ اپنے اللہ دا مہمان ہوندا ہے۔ میرے واسطے کڈی عزت دی گل ہے کہ میں رب دے پراؤنیاں نال گل کر رہا ہوں۔ تواڈے نالوں زیادہ عزت والا، شان و رتبے اور مقام والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ دی قسمیں میں اس کائنات دیاں، اس ملک دیاں ساریاں وزارتاں تواڈے قدماں تو قربان کر دیاں، اے تواڈی عزت ہے۔ پھر وی آئی پی مہمان ہوئے، بڑے تو بڑا کی ہوئے گا 5 سٹار ہوٹل، یہ ساریاں چیزاں اسی اللہ دے فضل نہ ویکھیاں نے۔ کہ بوفے ہوئے گا، وہ زیادہ تو زیادہ کو 125 کھانا ہوئے گا، کنیاں ڈشاں ہون گیاں۔ اس تو اتنے تو کوئی منسٹر کسی نو کوئی نہیں نا بوفے کھانا دے سکتا، کسی بھی 5 سٹار 7 سٹار اعلیٰ تو اعلیٰ ہوٹل اندر تسی رب العالمین دے مہمان ہو اور غالباً میں بخاری شریف چ پڑھیا حسب ما اتذکر، نبی پاک نے فرمایا جدوں مومن بندہ مسجد جاندا ہے رب دا مہمان ہوندا ہے
تے اللہ اپنے بندے دی مہمان نوازی اپنی جنت دے اندر تیار فرماتا. اس واسطے اے عمل چھڈنا نہیں. کئی بندے 4 دن اول وقت جمعہ پڑھتے ہیں ٹیک کے پھر پیچھے پیچھے نہیں جانا. دن ب دن صف اگے ہونی چاہیے, پیچھے نہیں جانی چاہیے. پتراں نوں نصیحت کرو, گھر والے نوں ٹائم لگتا انہوں نے کہو. مطلب ہے جمعہ جڑا ہے نا یہ بہت وڈی اللہ دی مہمان نوازی ہے. دعائے کرو اللہ ساڈا فقیراں گناہگاراں دا بر وقت اپنے گھر آنا قبول کر کے اللہ سانو پکا جنتی مہمان بنا دے. حضرات سی وقار تو میں کدی کدی پیار دی گل بھی کر لینا, حالانکہ گلاں کرنیاں نہیں چاہیے چونکہ تہاڈے ایک رب دا تعلق ہے. کافی عرصے تو ذکر اذکار دے معاملات چل رہے سن. 2 2.5 3 سال لا کے الحمدللہ میں ذکر دعاواں وظیفے اللہ دے فضل نال امت نو اس سٹیج تے لے آن دی کوشش کیتی ہے کہ چھلے کڑے تاگے بابے دربار مزار کنا چکڑا پی گئے ہو. ایڈے ایڈے سونے ادکار نبی پاک نے دسے نے, کافی چیزاں بیان ہو گئی سن. میں پھر اس سفر چ سب نالوں زیادہ دعا اللہ کو یہی کرتا رہا طواف اندر مکے مدینے کہ یا اللہ کوئی رہنمائی فرماؤ کہ خطبات اندر موضوعات کیڑے بیان کیتے جان, کیڑی چیز تواڈے بندیاں لئی بڑی مفید ہے. جے علم دی امانت اللہ ساڈے سپرد کیتی ہے تے کتے اسی یا اللہ آخرت کھوٹی نہ کر لئیے, کوئی دنیا کھوٹی نہ کر لئیے, کوئی رہنمائی فرماؤ. سچی بات ہے میرا ملان جس پاسے ہویا ہے میں سمجھنا ہے دعا دی قبولیت ہے کہ میرے دل چ اللہ نے گل پاتی جے میرے بندیاں نو موضوعات سنانے نہیں تے میرے قرآن دی تلاوت کردا رہیا کر, ترجمہ کردا رہیا کر, تفسیر کردا رہیا کر. ایک قرآن دے ترجمے تے تفسیر نالوں زیادہ بہتر موضوعات میں کائنات اندر بنائے ہی نہیں. انشاءاللہ اے اللہ تبارک و تعالی دی دعا تو بعد ایک میں مبارک سلسلہ شروع کیتا ہے اور میں چاہنا میرے خطباء بھی شروع کرو, علماء بھی شروع کرو. میں الحمدللہ قدردان ہاں ان طلباء دا, علماء دا, خطباء دا جڑے الحمدللہ ساڈے اس ممبر تو روشنی لے کے مواد لے کے خطبہ سن کے خطبات ساڈے پڑھ کے اگے بیان کرتے ہیں. وچ اصلاحی موضوعات بھی انشاءاللہ جاری رہن گے لیکن زیادہ سلسلہ ہوں انشاءاللہ میں انہاں صورتاں ول توجہ کیتی ہے جنہاں نال نبی پاک نو خصوصی لگاؤ سی, پیار سی. اور یہ بہترین طریقہ پتہ کیڑا ہے؟ مثلا پچھلے جمعے بیان ہوئی ہے کیڑی سورت؟ ماشاءاللہ سبق تانوں یاد ہے تے سورہ رحمان دے 1585 حروف سن. دیکھو کنیاں ساریاں نیکیاں مل جاندیاں نے. اور ماشاءاللہ بھائی صاحب بیٹھے نے باہر, میاں صاحب انہاں کولوں موبائل دے وچ کروا لیا کرو, ناشتہ کر کے فجر پڑھ کے گھر جا کے پتراں نوں کہا پترا ذرا مطلب ہے کہ میرے موبائل کول لا دو, جمعہ مینوں لا دو. رات نو سن چھڈیا, دن نو سن چھڈیا. وہ پتہ کی ہوئے گا؟ ویکھو کیسا دور ہے. تہاڈی ترجمہ کلاس بھی موبائل ترجمہ کلاس ہو جائے. جڑے بندے ٹائم کڈ کے نہیں جا سکتے وہ بسترے تے لمے پے کے بھی نہیں ترجمہ کلاس پڑھ سکتے. اور ویکھو نا سورت رحمان ہے, تھانوں چاہیے سی انہاں 8 دناں چ کم از کم 8 واری تے سن دے تاکہ تانوں پک جاندی. اگر نہیں کر سکے تو ہوں تسی بھی اس پاسے خود بھی آؤ, اپنی بیگم نو بھی کہو کرم والی سن ذرا جمعہ فلانی صورت تے ہوا ہے. اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جدوں بھی جمعہ سننا ہے ادوں کھڑکا دڑکا آنا جانا پھر کچھ نہیں جے پلے پینا. نال تسی کہو نا کہ اسی کام بھی کرتے رہیے تے نال یہ بھی چیزاں سنتے رہیے, پھر اندر نور نہیں جانا. یہ جڑا علم ہے نا یہ رب دا کلام سب تو زیادہ جڑی بندے کو چیز منگدا تانوں پتہ کیڑی ہے؟ توجہ. اج انشاءاللہ اللہ دی رحمت دے نال میں 2 سورتاں دی تفسیر کرنی ہے انشاءاللہ. پورے ٹائم تے خطبہ بھی ختم کرنا ہے, لفظی ترجمہ بھی کرنا ہے, تفسیر بھی کرنی ہے, معنی مفہوم بھی دسنا ہے. تسی 8 دن بار بار یہ چیزاں سنتے بھی رہو, دعائے کرو اللہ پاک سانو قرآن دا طالب علم بڑھ کے دنیا تو جان دی توفیق عطا فرمائے. 3 سپارے چ ایک سورت ہے سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ. چونکہ بندیاں کو ٹائم تھوڑا ہے, اللہ کا فضل ہے, میں تو دس چڑھنا تحدیث نعمت ہے. میں اللہ دی رحمت دے نال اچھی ذات رکھ دی ہے, کم از کم میں سورہ رحمان تے کو 50 جمعے تے آسانی نہ پڑھا سکنا, لیکن میں ایک جمعے چ کیوں بیان کیتی ہے کہ تواڈے کول وقت نہیں. ہن بہت دنیا مصروف ہو گئی ہے تے کوئی بندہ یہ بھی نہ عذر پیش کرے جی ہن سورہ رحمان سیکھن لئی 50 جمعے والی ٹائم کتوں کڈیے. ایک جمعے چ الحمدللہ اسی او دا لبے لباب خلاصہ ترجمہ تواڈے سامنے لا دیتا ہے. اج میں 2 سورتاں تواڈے سامنے ترجمہ کراں گا, تفسیر کراں گا, تانوں معنی دساں گا.
یہ خود سنو، بچیاں نو سناؤ، بچیاں نو کہو لے پتر موبائل لاتا، لے بیٹا سنو، خود سنو، گھردیاں نو سناؤ، اے ماحول بناؤ. یعنی یہ تانوں موبائل ترجمہ کلاس دی میں ایک طرح دے رہے ہیں، ایک منہج دے رہے ہیں. دعا کرو اللہ پاک ساڈے اس مبارک منصوبے اندر برکت فرمائے، اللہ اینوں نسلاں دی ہدایت دا ذریعہ بنا کر. سورۃ الاعلیٰ تے سورۃ الغاشیہ جویں سورہ رحمان دی ایک خاص اہمیت ہے، طاقت ہے، فضیلت ہے، اور وہ ایک عجیب جنتی خوشبو اللہ نے رکھی ہے سورہ رحمان چ. اسی طرح جڑی ہے نا سورۃ الاعلیٰ تے سورۃ الغاشیہ، انہاں دی بھی بڑی اہمیت ہے. نبی پاک نو انہاں نال بڑا لگاؤ سی. ہن مینوں تسی دسو عید الفطر دے مجمع نالوں بڑا مجمع کیڑا ہو سکدا ہے؟ عید الاضحیٰ دی گیدرنگ نالوں رش نالوں زیادہ رش کدوں ہو سکدا ہے؟ نبی پاک جدوں اپنے صحابہ نو عید الفطر پڑھاندے، عید الاضحیٰ پڑھاندے نا، پہلی رکعت سورۃ الاعلیٰ پڑھ دے، دوسری رکعت اندر سورۃ الغاشیہ پڑھ دے. تے پورے قرآن چو نبی پاک یہ چنتے سن، کوئی نہ کوئی گل تے نہ سورتاں چ ہے نا، پھر کوئی یاد دہانی ایسی ہے ہی نا، تو تمہیں بھی پھر پتہ ہونا چاہیے یہ کی ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھاندے، جمعے چ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اغلب زیادہ پہلے چ سورۃ الاعلیٰ پڑھ دے اور دوسرے چ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الغاشیہ پڑھ دے. ہن بندہ جمعے بھی پڑھی جائے، عیداں بھی پڑھی جائے، تے ساری زندگی بندے نو کو پتہ نہ لگے کہ کی گل بات ہوئی ہے. نبی پاک ایڈے اہتمام نہ پڑھتے رہے ہیں، ساری انہاں صورتاں وال توجہ ہی کوئی نہ ہوئے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات نو سون لگے بھی پڑھتے ہیں سورۃ الاعلیٰ. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں پڑھیا وطر بھی پڑھتے سن سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الکافرون تے قل هو اللہ احد. تو لو انشاءاللہ ہن میں اللہ دا فضل اور اللہ تبارک و تعالی دی رحمت دے نال ایدا ترجمہ تفسیر شروع کر لگا. تہاڈی پوری توجہ قرآن وال ہوئے. یہ ایک فائدہ ہور پتہ کی ہے، جمعے دا بھی بڑا اجر ہے، خطبے دا بھی بڑا اجر ہے. اللہ دا قرآن آندا ہے کہ جیڑا بندہ قرآن توجہ نہ سندا ہے نا، توجہ نہ قرآن سندا ہے، اسی اپنے اس بندے لی رحمتاں دے سارے دروازے ہی کھول دے. لعلکم ترحمون، اللہ دیا رحمتاں سمیٹن کا ایک بہترین ذریعہ ہے. جدو قرآن دا ترجمہ ہو رہا ہوئے ادو تہاڈی پوری توجہ اللہ دے قرآن دی طرف ہوئے. اے جڑی سورۃ الاعلیٰ ہے نا، یہ دیاں ایتاں نے 19 کنیاں یاد نے، اور یہ دے حروف نے 293. 19 ایتاں نے. میں الحمدللہ تمہیں ہر سورت دیاں ایتاں نہیں دسنا، وہ دیاں 78 سن. اے دیاں ایتاں نے 19 اور یہ دے حروف نے 293. اور جیڑا بندہ ایک واری سورۃ الاعلیٰ پڑھدا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی انہوں 2930 نیکیاں عطا فرما دیتے. ایک واری سورۃ الاعلیٰ پڑھیے نا نارمل تے منیمم کم از کم اقل شیء سب تو تھوڑیاں جڑیاں نیکیاں نے نا، وہ کم از کم 3000 دے قریب نے. 3000 دے قریب اللہ نیکیاں عطا کرتا ہے. اور اے جڑی سورۃ الغاشیہ ہے، یہ دیاں ماشاءاللہ آیات نے 26. اور جیڑا بندہ سورۃ الغاشیہ ایک دفعہ پڑھتا ہے، یہ دے حروف نے 378. کنے حروف نے؟ 378. تے جیڑا بندہ ایک واری سورۃ الغاشیہ پڑھتا ہے، اللہ 3780 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں. یعنی اگر انہاں دوواں سورتاں دا ٹوٹل کریے نا، یہ تقریباً 6110 نیکیاں بڑھدیاں نے. اسی پیسے دا حساب رکھنے ہاں، تنخواہ دا حساب رکھنے ہاں، لین دین دا، تے قیامت والے نیکیاں کام آنیاں نے. یہ بھی مطلب ویکھو نا، وہ کنیاں نیکیاں نے رحمان دیاں اے دیاں. پھر جویں جویں بندے نو ترجمہ زیادہ آندا جائے، تفسیر زیادہ آندی جائے، گل زیادہ سمجھ آندی جائے، ایویں ایویں نیکیاں وددیاں جاندیاں نے. پھر یہ گلاں لکھاں چ ٹر جاندیاں نے. سورہ رحمان سارے ہی پڑھتے ہیں تے اچھی بولو ساریاں دا اجر اکو جہا. کنی محبت نہ پڑھی ہے، کنی سمجھ نہ پڑھی ہے، کنے ایمان دی تازگی نہ پڑھی ہے، وہ دا اجر اپنا ہے. لو جی ہوں جڑی پہلی سورت ہے نا سورۃ الاعلیٰ، جڑی ایک باری پڑھی ہے تے اللہ 2930 نیکیاں دیندے نے. جس سورت دے ماشاءاللہ
93 حروف تے 19 آیتاں نے. وہ ہن میں ترجمہ کر لگا, ذرا توجہ میرے وال ہے. اللہ پاک نے کی فرمایا ہے؟ اللہ فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو, فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا. سبح اسم ربک الاعلی, اپنے اعلی پروردگار دے نام دی پاکی بیان کرو. سبے پاکی بیان کرو, تسبیح بیان کرو. اسم ربک الاعلی, اپنے بلند و بالا پروردگار دے نام دی. سبح اسم ربک الاعلی, اپنے بلند پروردگار دے نام دی پاکی بیان کرو, تسبیح کرو. فرمایا اللہ دے نام دی پاکی بیان کرنی ہے, اللہ دے نام دی عزت کرنی ہے, اللہ پاک دی تسبیح بیان کرنی ہے. لوگو سبحان اللہ و بحمدہ. میں تانوں ایک وظیفہ دسیا ہے, اللہ جاندا جے رزق دی بہتری چاہندے ہو, جے عزت دی بہتری چاہندے ہو, رزق تے عزت واسطے ادھر نالوں اونچی پڑھائی کوئی نہیں جے. سبحان اللہ و بحمدہ. دکان تے بیٹھے پڑھو, رب تہاڈے کاروبار نو عزت بھی دے گا, اللہ تانوں برکت والا رزق بھی دے گا. لا چھلا تا ولا کڑا تا ولا دھاگا دا, کوئی چھلا کڑا دھاگا کراؤن پاؤن دی لوڑ نہیں. سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو. کیوں؟ رب دا قرآن کہہ رہے ہیں سبح اسم ربک الاعلی, اپنے بلند و بالا پروردگار دے نام دی تسبیح بیان کرو. اللہ ہر عیب تو پا کے, اللہ ہر نقص تو پا کے, اللہ ہر کمزوری تو پا کے, اللہ ہر جبر تو پا کے, اللہ ہر جہالت تو پا کے, اللہ ہر قسم دے عیب تو پا کے, اللہ دی ذات بھی پا کے, بات بھی پا کے, فیصلہ بھی پا کے, حکم بھی پا کے. فرمایا سبح اسم ربک الاعلی, اس بلند و بالا اعلی اللہ دی. اللہ نو اعلی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ عرش تے مستوی نے, اس واسطے اللہ اعلی نے. فرمایا اپنے بلند و بالا اللہ دے نام دی پاکی بیان کرو, تسبیح بیان کرو. تے نبی پاک رکوع اندر پڑھ دے سبحان ربی العظیم, تے سجدے اندر پڑھ دے سبحان ربی الاعلی. ایک تفسیر میں اور دسا, سبح اسم ربک الاعلی دا معنی ہے بھی یہ سجدے جو سبحان ربی الاعلی صرف 3 وری نہیں, کدی 30 وری بھی پڑھو, کدی 300 وری بھی پڑھو, کدی 3000 وری بھی پڑھو. اللہ تبارک و تعالی جن نے تانوں پالے ہے, پوسے ہے, عزت دیتی ہے, جڑا تہاڈا داتا ہے, اودی پاکی بیان کرو. فرمایا کیوں پاکی بیان کرو گے؟ 4 گلاں سنے آنے. فرمایا الذی خلق فسوا, وہ ذات خالق جس نے پیدا کیا, فسوا پھر اللہ نے برابر کیا, ٹھیک ٹھیک بنایا, توازن رکھا, تناسب رکھا, نوک پلک پوری پوری سوار دی. خالق اللہ نے ساڈا خاکا بنایا, سانو پیدا کیتا. فسوا دا معنی ہے ہر شے اللہ نے اپنی اپنی جگہ تے بہترین طریقے دے نال فٹ کر دیتی ہے. تو بندہ ہو کے رب دا, رب نالوں ناتا توڑیا, جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا. اکھاں وچ جڑے موتی گول گول نے, سارے اختیار ساڈے اللہ کول نے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا, جس نے پیدا کیا اور برابر برابر ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ اللہ پاک نے ہر جوڑ کو جوڑا. ویکھ لو آسمان, ویکھ لو زمین, ویکھ لو شجر, ویکھ لو حجر, ویکھ لو. اللہ جاندا جے کئی بندہ پرندے ویکھے, لالیاں سرخیاں پاؤڈر سارا کچھ لا کے ایڈا میک اپ کر کے ایڈا حسن نہیں ہوندا جو حسن اللہ نے پرندیاں چ پا دیتا ہے. سبحان اللہ. موراں ویکھو, چکوراں ویکھو, انہاں دی چال ویکھو. کسے ویلے افریقہ دے جنگلاں دے اندر اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے انہاں لوگو اس پیارے اللہ دے نام دی پاکی بیان کرو. پاکی اس رب دی ہے جن نے پیدا کیتا ہے تے جن نے بندے دا جوڑ جوڑ جوڑیا ہے. فرمایا والذی قدر فہدا, اس اپنے بلند و بالا رب دیاں پاکیاں بیان کرو. گالاں کر دے جے, گانے گاندے جے, اوئے آوارگیاں کر دے جے,
اے زبان نو کہڑے پاسے لا لیا جے بندیو؟ اس اللہ دیاں پاکیاں اس زبان نال بیان کرو جنہیں تانوں پیدا کیتا، تہاڈا جوڑ جوڑ فٹ فاٹ اللہ نے ٹھیک ٹھاک توازن تے تناسب دے نال بنایا، تے او ذات پھر جنہیں تقدیر بنائی، ہر ٹھیک دا چیز دا پورا پورا اندازہ لگایا ہے، اللہ پاک نے تقدیر بھی بنائی ہے۔ پھر فرمایا فہدا، پھر اللہ پاک نے ہدایت بھی دیتی ہے۔ اے ویکھو کون بچے نو دسدا ہے ماں دے پیٹ چوں باہر آیا تے ماں دی چھاتی چوس کے اپنی غذا لینی ہے۔ اب ویکھ لو کون بچیاں نو دسدا ہے، چھوٹے چھوٹے پرندیاں دے بچے، جانوراں دے بچے کیویں ڈر کے اپنیاں بلاں وچ جاندے نے، ماں دی گوش اندر جاندے نے۔ فرمایا اس اللہ دی پاکی ہے، والذی اخرج المرعى، اور وہ ذات جس نے گھاس کو نکالا، گھاس کو نکالا، نباتات کو نکالا، چارے کو نکالا، فجعلہ غثاء احوا، سر سبز و شداب گھاس ہوندی ہے، پھر ویکھ لو کیویں سک سڑ جاندی ہے، پھر کر دیا اس کو سیاہ کوڑا، کیویں سک سڑ جاندی ہے، کیویں کاڑی ہو جاندی ہے، کیویں روڑی تے چلی جاندی ہے۔ اللہ نے فرمایا بندیا اس اللہ دیاں پاکیاں بیان کر، جویں چارہ سدا سر سبز و شداب نہیں رہندا، سدا تیرے تے بھی جوانی نہیں رہنی، سدا تیرے تے بھی زور نہیں رہنا، ایک مرحلہ ہے جڑا گزر جانا ہے، ایک خواب تو تیری اکھ کھل جانی ہے، کہڑے پاسے زندگی برباد پیا کرنا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى۔ یار کی موتیاں دی چے اللہ جائے قرآن، سبحان اللہ۔ بندے نو تھوڑی جی بھی عقل ہوے نا، تسی زبان آندے ہو، میں نہ بندے دا انگ انگ بول کے آندا ہے کہ رب العالمین دی کلام ہے، ایسے اللہ پاک نے موتی ایتا کی نے، میں نہ موتیاں اے قرآن ہے، اللہ دی قسم شاید دا ڈرم نہیں ہے دا مقابلہ کردا۔ اور دعا کرو رب سانو قرآن دا سچا طالب علم بنا دے۔ اور یہ جڑا سلسلہ الحمدللہ اسی اپنے خطبات اندر شروع کیتا ہے نا، اللہ ساڈے واسطے تے پوری امت واسطے اللہ انہوں مبارک بنا دے۔ اللہ پاک نے غالباً 6 گلاں کہیاں نے، فرمایا رب دی پاکی بیان کرو جنہیں تانوں پیدا کیتا، جنہیں تہاڈا جوڑ جوڑ جوڑیا، جنہیں تہاڈی تقدیر بنائی، جنہیں تانوں ہدایت دتی، جنہیں سر سبز و شداب گھاس تے چارہ اگایا، تے پھر او جڑا گھاس تے چارہ ہے نا کچھ استعمال ہو جاندا ہے، کچھ استعمال تو بعد سیاہ کوڑا کرکٹ بن جاندا ہے۔ اے 6 گلاں اللہ پاک نے بیان کیتیاں۔ لو جی پہلا تقریباً پیٹرن جڑا ہے نا مکمل ہو گیا ہے۔ اگلی ہن آیت نمبر 6 تے غور کرنا، فرمایا سانو کرے او کا فلا تنسا الا ما شاء اللہ، سانو کریو کا فلا تنسا، سونے ہو نبی پاک تے جو جبریل وہی لے کے اوندے، نبی پاک جلدی کر دے، تیزی کر دے، کالی کر دے، کتے کوئی حرف دا لین دا زبر زیر دا کو گا پیچھا نہ ہو جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا جلدی نہ کرو، کالی نہ کرو، سانو کریو کا ان قریب ہم تجھے پڑھائیں گے، ہم آپ کو پڑھائیں گے، سا ان قریب نکریو کا ہم تجھے پڑھائیں گے، فلا تنسا تو آپ کو کبھی نہیں بھولے گا، الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے گا، سا نکریو کا فلا تنسا، سونے ہو انی فکر نہ کرو، وہی اسی تانوں پڑھاواں گے تے اچھی بولو وہی تانوں کدی بھی بھولے گی، کدی نہیں بھولے گی۔ اللہ 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 میں سونے تو قربان جاواں، رب العالمین ساڈے رحمت للعالمین دے استاذ نے تے ساڈے نبی ساڈے رب العالمین اللہ دے شاگرد نے۔ او استاذ تے نبی پاک شاگرد نے، اللہ سکھان والے نے تے نبی پاک سکھن والے نے۔ گل سنو عاشقو میری گل سنو، اللہ دیو بندیو عشق دا من اے نہیں ہوندا کہ نبی پاک چلا والے سارے بندہ اختیار دے دے، جڑے مطلب دھیاں پتر اولاداں رب دیندا ہے، زندگی موت دا مالک رب ہے، یہ سارے اختیار جڑے نے نبی پاک نو دینا ہے، نبی پاک دی عزت نہیں، عظمت نہیں۔ او اللہ دیو بندیو یہ چیزاں ویکھو شیطان بڑا حضرت جے بندے نو عقیدت دے نام تے گمراہ کر دیندا ہے۔ اللہ سکھان والے نے، نبی پاک سکھن والے نے، اللہ استاذ نے، نبی پاک شاگرد نے، اللہ تبارک و تعالی یاد کران والے نے، نبی پاک یاد رکھن والے نے۔ اگے فرمایا الا ما شاء اللہ، تے سونیا جیڑی شے اسی تانوں بھلان تے آ گیا تسی اونوں چیتے رکھ سکدے؟ سبحان اللہ۔ اے نبی پاک نو
انہوں اللہ قرآن پاک جی کہہ رہے ہیں سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ان قریب ہم تجھے پڑھائیں گے اور تجھے بھولے گا نہیں۔ حضرات ذی وقار جڑا ہے داغلا ٹکڑا ہے، میں آج ہی صبح پیا سوچدا ہاں میں اپنے سامنے نو کہنا میرا دل کردا میں تواڈے متھے تے لکھ دواں سبحان اللہ اے عید چ نبی پاک سورت پڑھ دے، رات نو سون لگے سورت پڑھ دے، جمعے چ نبی پاک ہے سورت پڑھ دے، وطر چ نبی پاک ہے سورت پڑھ دے۔ سنو اگلے ٹکڑے چ کی فرمایا ہے انہ یعلم الجہر وما یخفی، اور بند کمرے اندر بدی کرنے والے، بدکاری کرنے والے، ٹھگی کرنے والے، ظلم کرنے والے اے نہ جانی کہ تیریاں پوشیدہ حرکتاں کوئی نہیں جاندا۔ انہ یعلم الجہر، بے شک وہ جانتا ہے ہر کھلی چیز کو، ہر واضح چیز کو، ہر اوپن چیز کو، وما یخفی، اور ہر اس چیز کو جو پوشیدہ ہے۔ ستویں زمین دی ستویں تہ تے وی جڑی کیڑی چل دی ہے اللہ او دا چلنا بھی ویندا ہے تے اللہ او دے چلن دی آواز بھی سن دے نے۔ انہو یعلم، میں تے کہنا ہر دکان تے سٹیکر بنا دیو یار جی رب نے تہاڈے کو پیسہ روپیہ دیتا ہے۔ انہو یعلم الجہر وما یخفی، اس ایت تو جوانی قربان کر دیا جنہیں ساڈے سجدے سدھے کر دیتے نے، جس ایت نے ساڈے رکوع صحیح کر دیتے نے، جس نماز نے اس ٹکڑے نے ساڈیاں تنہائیاں پاک کر دیتیاں۔ اللہ دی قسم ساریاں تنہائیاں دیاں غلاظتاں اس ایت نے لا دیتیاں نے۔ جدوں بند کمریاں چ ہوئی دا اے ایت جدوں سامنے آندی ہے انہ یعلم الجہر وما یخفی، اے لمبے لمبے سجدے بھی پیا ویندا ہے تے سجدے اندر ساڈا رونا بھی پیا ویندا ہے، ایتاں بھی پیا سندا ہے، سجدے بھی پیا سندا ہے۔ انہو یعلم، اے ذہن چوں کڈ دیو کہ مالک نو خبراں کوئی نہیں ہے، وہ گیڑا چھڑا کو مطلب ہے کہ وادی گھاٹی کر لو گے، نہ نہ۔ آئیے سنیے اللہ پاک نے کی فرمایا ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، سونیا نبیا مکے والے گلاں کردے نے، تنگ کردے نے، اینا تہاڈے حالات ٹیٹ کر دیتے نے، بڑیاں مشکلاں کر دیتیاں نے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ان قریب ہم تیرے رستے آسان کر دیں گے، تیریاں راواں اسی آسان کر دیں۔ اللہ ساڈیاں بھی راواں آسان کر دے، سارے نہیں بولے اللہ کاروباری راواں آسان کر دے، اللہ گھر بار دیاں آخرت دیاں سب منزلاں آسان کر دے۔ اللہ نے فرمایا سونے حبیبا حوصلہ نہیں ہارنا، اینا دیاں تانے تے گلاں باتاں تو پریشان نہیں ہونا۔ کیوں؟ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، تہاڈیاں راواں اسی آسان کران گے۔ اگے سنو بڑی پیاری گل جی، اے ہن تہاڈے تے میرے بارے گل جے۔ فرمایا فذکر ان نفعت الذکریٰ، نصیحت کرو جے نصیحت فائدہ دے، اوتھے نصیحت کرو جتھے نصیحت فائدہ دے۔ ہن جڑا بندہ ہے ہی ہٹ درم ہے، ضدی ہے، بدتمیز ہے، بد زبان ہے، گریبانو ہوندا ہے، اونوں نصیحت کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ یا مطلب ہے نصیحت ادو کرو جدوں نصیحت دا فائدہ ہوے۔ ہن ایماندار نہ دسو ہاں میں جو جمعہ 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے دا پڑھاواں تے نصیحت فائدہ دے گی کہ تانوں غصہ چڑھے گا؟ مطلب الفاظ چنیدہ ہونے چاہیے نے، موضوع شائستہ ہونا چاہیے، الفاظ دا انتخاب اچھا ہونا چاہیے، الفاظ سونے ہونے چاہیے نے، بندے دے لبو لہجے اندر محبت ہونی چاہیے۔ فرمایا نصیحت ادو کرو جدوں نصیحت وقت ویکھو، ٹائم ویکھو، جگہ ویکھو۔ تے پھر فرمایا جڑا بندہ سننی نہیں چاہتا گل تے چھڈو پرا، دھکے شاہی کرن دی کی لوڑ ہے؟ اگے فرمایا کیڑا نصیحت قبول کرے گا؟ گل سن لیو، کئی بندے اللہ جاندا جمعہ تے جمعے پڑھ چھڑدے نے، مولویاں تے مولوی سن چھڑدے نے، انہاں چ کوئی چینجنگ نہیں ہوندی۔ میں اگلا جمعہ پڑھانا ہے اس موضوع تے، میں ایک وچ کر کے تہاڈے کو جمعہ لینا ہے اصلاح معاشرہ تے اگلا جمعہ۔ باہر سو گل سنیو، کیڑا بندہ جڑا نصیحت سندا ہے، فرمایا سیذکر من یخشیٰ، اوتھے نصیحت کرو جتھے نصیحت فائدہ دیندی ہے۔ تے سونیو نصیحت انہیں ہی حاصل کرنی ہے جے دے دل دے اندر میں اللہ دا ڈر ہے۔ اللہ ساڈے دل چ اپنا ڈر پیدا تے جس بندے نے سروں پیروں لائی ہے نا،
کوئی ڈر نہیں، کوئی حیا نہیں، ایک کنوں سندا دوجے کنوں کڑ دیندا۔ فرمایا اوتے سر کھپان دی تانوں کادی لوڑ ہے؟ سیذکر من، پگھل جائے گا وہ بندہ جہدے دل چ اللہ دی بارگاہ دی پیشی دا ڈر ہے، اللہ دی ذات دی ہیبت ہے۔ او دے سامنے قرآن پڑھو گے، او دے سامنے دین دسو گے، او بندہ پگھل جائے گا، او بندہ بدل جائے گا۔ اگے فرمایا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، بڑا بدبخت بندہ ہے جڑا اس نصیحت نو قبول نہ کرے، قرآن سن کے بھی جڑا نہ بدلے، دین سن کے بھی جڑا نہ بدلے۔ فرمایا گریز کرے گا اس نصیحت تو جڑا بدبخت، اشقا کہندے نے بدبخت نو، الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ جو ڈالا جائے گا بہت بڑی آگ میں، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ موت ہی ہوئے گی تے نہ زندگی ہوئے گی۔ اللہ انہاں کڑیاں تو محفوظ کر۔ نبی پاک نے فرمایا، حدیث بھی ایک سن لو، نبی پاک نے فرمایا جدوں جنتی جنت چ ٹر جان گے، جہنمی جہنم چ ٹر جان گے، اینڈ جدوں ہوئے گا تے موت جیڑی ہے انہوں ایک مینڈے دی شکل اندر لے آندا جائے گا، چھترے دی شکل اندر لے آندا جائے گا، تے فرمایا جنت تے جہنم دے درمیان رکھ کے اوتے چھری پھیر دیتی جائے گی، تے جنتیاں نو کہا جائے گا سدا لی جنت ہے، اج تو بعد تانوں کدی موت نہیں آئے گی۔ آقا فرماندے نے اے کڑی جنتیاں واسطے سب نالوں زیادہ خوشی دی کڑی ہوئے گی، تے جہنمیاں نو کہا جائے گا ہن سدا اگ اندر سڑنا جے، کدی تانوں موت نہیں آئے گی۔ فرمایا کلیجے پھاڑ دے گی اے گل جہنمیاں دی، جہنمی جڑے نے کلیجے پھٹ جان گے، سب نالوں زیادہ دکھ دی کڑی ہے ہوئے گی، لا یموت فیہا ولا یحیا، کوئی زندگی نہیں کوئی موت نہیں، رو رو کیسن دنیا اندر، بھیج ربا ایک واری، من قرآن حدیث نبی دے تے کرانگے تابعداری، حکم ہو سی ہن دنیا اندر ہرگز مول نہ جانا، بے نمازو بد اخلاقو اے جہنم برا ٹھکانا۔ ایک باری ذرا محبت نہ اللہ کو دعا کر لئیے، اللہ جہنم دی تتی ہوا تو بچا کے سانو اپنی رحمت دے نال تے اپنے فضل و کرم نال اپنی جنت عطا فرما دے۔ حضرات عزیز وقار سنو نا، آخری آیت اللہ دے قرآن نے کی آکھیا ہے، فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اسی آنے علی کامیاب ہوئے جن نے موٹر سائیکل تو گڈی لے لی ہے، جہاں کو پلاٹ 2.5 مرلے تو 5 مرلے کا ہو گیا ہے، جہاں کو بازار 2 ہٹیاں ہو گئی نے، اسی آنے یار بڑا تاں ٹر گیا، ایم پی اے بن گیا، ایم این اے بن گیا۔ ایک کامیابی میری نظر سے، کئی فراڈیے سمجھتے ہیں میں فراڈ لا لیا میں کامیاب ہو گیا، آ کئی پتر پیو دیا کھنج کٹا پا کے آتے ہیں میں ہولی بولے ہو، اللہ کی قسم آئی دے پیو بھی پتروں کو ڈرتے ہیں، کی کریے کدھر جائیے؟ دعا کرو اللہ بچیاں نو ہدایت دے۔ یہ سمجھدا پیو نو نیرے سے رکھ کے، ماں نو نیرے سے رکھ کے، استاد نو چاڑ کے 2 نمبری چ میں بس پتہ ہی نہیں میں لگن دیتا، ہاتھ دی صفائی ہے میں کہنا نا او انہاں چیزاں دا نا کامیاب نہیں۔ سورہ اعلیٰ پڑھ، میں تو یہ گلاں اس واسطے کرنے ہیں سانو سورہ اعلیٰ دا نہیں پتا، ساڈی تربیت دے مطابق نہیں ہوئی۔ سنو کامیابی کے دا نا ہے، فرمایا قد افلح من تزکا، او بندہ کامیاب ہو گیا جس بندے نے اپنا اندر پاک کر لیا ہے، جڑا بندہ ٹھڈوں پلیت نہیں، جہدے اندر توحید ہے، جہدے اندر شرم حیا ہے۔ قد افلح من تزکا،
وہ بندہ کامیاب ہو گیا جن نے اپنی چٹی چادر نو صاف رکھیا تے دھو لیا. چٹی چادر تے پھلاں والی اینو داغ نہ لاویں جنیا, روز قیامت پھر نہ آکھیں ہائے ربا کی بنیا. قد افلح من تزکا, وہ کامیاب ہو گیا ہے جن نے اپنا اندر دھو لیا ہے تے پاک صاف کر لیا ہے, اندر دھو لیا ہے. تے دوسرا کام انہیں کی کیتا ہے, فرمایا پھر انہیں دو کام کیتے. وذکر اسم ربہ فصلی, چلدا پھردا اللہ دا ذکر کردا ہے, نماز دا ٹائم ہوئے تے مسجد اندر آ کے نماز پڑھدا ہے. جس بندے چ تین کوالٹیاں نے نا, بھاویں وہ پرائمری پاس نہیں, بھاویں وہ کرائے دے مکاناں تے ٹھڈے کھا رہے ہیں, بھاویں وہ لوگاں دی ملازمت کر رہے ہیں, جس بندے اندر تین کوالٹیاں نے کہ انہیں اپنے اندر نو پاک کر لیا, لوگ ظلم کرتے ہیں, زیادتیاں کرتے ہیں, گلاں اور پھر بھی معاف کر دیندا ہے, درگزری کر دیندا ہے. او دے اندر توحید ہے, او دے اندر سنت ہے, او دے اندر شرم ہے, او دے اندر غیرت ہے, اور رب رب کردا ہے, ذکر کردا ہے, صبح شام دے ذکر کردا ہے, رات دے ذکر کردا ہے, نماز دا ٹائم ہوے نماز پڑھدا ہے. اے دے مقابلے تے کوئی بادشاہ بھی ہوے نا, اللہ فرماندے نے اے تین نہ کم کرنے والا بادشاہ ذلیل ہو گیا, او دا ملازم کامیاب ہو گیا, او دا نوکر کامیاب ہو کے ساڈیاں جنتاں دا مہمان بن گیا. کامیابی تیناں چیزاں دا نام ہے. اے سورت آلہ ایویں نبی پاک نو عید دے موقع تے پڑھدے سن, ایویں نبی پاک جمعے چ نو پڑھدے سن. اس سورت نو, اس سورت دے اندر پوری تربیت ہے, پورے قرآن دا خلاصہ ہے, کامیابی دا راز ہے, اللہ دی تصویر ہے, وحی دا تذکرہ ہے. کیڑا بندہ دین دی گل سن کے انہوں قبول کردا ہے, کیڑا بدبخت ہے جڑا بدکدا ہے. سب گلاں کر دتیاں. اگے ایک بڑی وڈی خرابی جے جڑی قریش مکہ چ سی اور اج ساڈے چ بھی آ گئی ہے. جس بندے چ ایک فالٹ ہے نا, وہ بندہ نہیں سیدھا ہو سکدا. سنو رب نے کی کیا ہے, فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. اوے بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو, حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے. تسی آخرت دی پرواہ نہیں کردے, آندے ہو اے در مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا. نا 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 نا, فرمایا آ تہاڈے تے خرابی ہے, دنیا نو اگے رکھ دیو آخرت. جیڑا بندہ دنیا نو اگے رکھے برباد ہو گیا. ویریو ہمیشہ آخرت دا فائدہ سوچنا. کیدا فائدہ؟ لکھ دا نقصان ہو جائے, 10,000 دا ہو جائے, تسی معاشرے چ بے عزت ہو جاؤ, اچھی بولو اپنی آخرت اللہ دی رحمت دے نال اسی کھوٹی کرنی. دنیا دنیا کرن والا رل گیا. فرمایا دنیا فانی بھی ہے, دنیا نال محبت گوڑی تے دنیا 4 دیاڑے رہی نہ رہے گی نال کسے دے. اے دنیا دین بگاڑے, دنیا دنیا جڑا کردا ہے. آ ویکھنا اے دنیا نو ترجیح دتی, زور دی نماز اذان ہوئی تو مسیتے نہیں گیا, اثر دی نماز ہوئی ہے تو مسجد اندر نہیں گیا. مینوں دس تو آخرت نو ترجیح دیتی ہے کہ دنیا نو دیتی؟ تے رب کہہ رہا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. تینوں آخرت دا فکر ہوندا, قبر دا فکر ہوندا, تو اصل ٹائم دکان تے نہ بیٹھا رہندا. اللہ فرما رہے نے ان ھذا لفی الصحف الاولی, اے گلاں پہلیاں صحیفیاں چ اسیں کیتیاں نے. صحف ابراہیم و موسیٰ, اے گلاں ابراہیم نے اپنی قوم نو دسیاں نے تے حضرت موسیٰ نے اپنی قوم نو دسیاں نے. پہلے صحیفیاں چ بھی اے گلاں سن, اللہ دی پاکی بیان کرو, انہیں تانوں پیدا کیتا ہے, انہیں تہاڈا جوڑ جوڑیا, تہاڈی تقدیر بنائی ہے, تانوں ہدایت دتی ہے. اوے سرسبز و شاداب علاقے انہیں دتے نے, اوے انہیں تانوں پڑھایا ہے, انہیں تانوں عقل دتی ہے, سمجھ دتی ہے, اور نصیحتاں قبول کرو. اوے او کامیاب ہو گیا جنہیں نئی گند دے دبے اندر رہن دیتے. ماڑا جہا بھولدا سی تے روندا سی. کسے ویلے لوگ بد اخلاقیاں کری جاندے نے, کوئی گاڑ نکل جاندی سی, غصے جا جاندا سی تے اللہ اگے روندا سی, یا اللہ کی ہو گیا میرے کول. اے گلاں سی پہلے صحیفیاں چ بیان کیتیاں.
تواڈے اگے بیان کرنے ہیں۔ صحیفے پہلے نے، نبی پاک تو بعد کوئی صحیفہ نہیں، اچھی بول نبی پاک تو بعد، لہذا مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے، قادیانی جھوٹے نے، نبی پاک تو بعد کوئی صحیفہ نہیں، جنہیں صحیفے نے پہلے گزر گئے۔ اللہ جاندا ہے رب دا کنا فضل ہے۔ میں سبح اسم ربک الاعلی سورہ اعلیٰ پڑھی ہے، 19 آیتاں پڑھیاں نے، 293 حروف پڑھے نے۔ اللہ نے 2930 نیکیاں سانو ساریاں نو کم از کم عطا کر دتیاں نے۔ آئیے حضرات ذی وقار ہن میں اگلی سورت شروع کراں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید دے موقع تے پڑھ دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے دیاں رکعتاں چ پڑھ دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سورت نال بھی بڑا پیار کر دے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، اے پہلیاں آیتاں چ قیامت دے دن دا تذکرہ تے جہنم دا تذکرہ ہے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آئی ہے تیرے پاس ڈانپ لینے والے کی خبر، ڈانپ لینے والی کی خبر، چھا جانے والی چیز کی خبر، چھا جانے والی چیز کی خبر تیرے پاس آئی ہے؟ غاشیہ قیامت دے نامہ چو ایک نا ہے، قیامت آئے گی ہر شے تے چھا جائے گی۔ اچھی بولو، قیامت آئے گی تے ہر شے تے، ہر شے نو ڈھانپ لوے گی۔ او چھا جان والی قیامت دی تواڈے کول خبر آئی ہے، توجہ رکھیو، وجوہ یومئذ خاشیہ، اللہ 100 واری تیری پناہ، وجوہ یومئذ خاشیہ، وجوہ کئی چہرے، یومئذ اس دن خاشیہ ذلیل ہوں گے۔ وہ چھا جان والی جڑی قیامت ہے اس دن دی خبر آئی ہے، وہ بھی دن آنے والا، سونے دسو انہاں نو، وہ دن آنے والا ہے جدن کئی چہرے ذلیل ہون۔ دسو مینوں، جے قرآن دی سمجھ ہوے تے کلیجے پھٹدے نے کہ نہیں؟ راتاں نو ڈاکے مارن والے انہاں بدواں نے جدوں قرآن سنیا تے پھر راتاں نو رب اگے روندے سن کہ نہیں؟ اور چھا جان والی قیامت دی خبر آئی ہے، انہوں دس دیو او دن آن والا ہے جنہیں چھا جانا ہے تے کئی چہرے او دن ذلیل ہونے نے۔ اللہ او دن دی ذلت تو بچا۔ ایک میں وظیفہ تانوں دس دینا وچ کر کے، یہ یاد کر لیو تے جمعہ سن کے کڈ لیو۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا، یہ نبی پاک دی دعا ہے۔ فرمایا جیڑا بندہ یہ دعا سمجھ کے پڑھتا رہا ہوئے گا وہ کدی دنیا تے بھی ذلیل نہیں ہوئے گا، وہ آخرت نو بھی ذلیل نہیں ہوئے گا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا، اللہ سارے معاملے جو ساڈا انجام بہتر کر دے۔ وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، اللہ دنیا دی رسوائی تو بھی بچائی تے قیامت والے دن دی ذلت تو بھی بچائی۔ میں انشاءاللہ بلکہ وہ کتاب الاذکار سے لکھی ہے، ہاں یاد آ گیا میں، کتاب الاذکار سے دعا لکھی، بڑی پڑھیا کرو، بڑی پڑھیا کرو۔ اور جنہوں نے ڈر ہے نا کوئی پیسہ ڈب گیا، کوئی مالدہ کے پیچھے ہو گیا، کوئی بچے بگڑ گئے ہیں، بچیاں بگڑ گئی، رو رو کے پڑھو، بڑا رزلٹ جیتا۔ رب دی قسم ہے کئی گلاں میں تہاڈے نال ریاکاری تے ڈر دی وجہ تو نہیں کردا، بڑی طاقت جے اے مجرب دعا جے میری تے بڑا نشہ جے اس دعا اندر۔ باہر صورت سنیے، حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا چھا جانے والی قیامت کی خبر آئی ہے آپ پر؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، کئی چہرے اس دن بڑے ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، کام کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے اور بڑے پریشان ہوں گے، تھکے ٹوٹے بکھرے ہوئے چہرے ہوں گے۔ تسلا نارن حامیہ، پھینک دیا جائے گا ان کو دہکتی ہوئی آگ میں۔ تسلا پھینک دیا، ای ترما، تسلا ای ترما، نارن حامیہ دہکتی ہوئی آگ میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں، شعلے مارتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا ان ذلیل چہروں کو۔ تسقا من عین آنیہ، پلایا جائے گا ان کو، تسقا پلایا جائے گا ان کو، من عین آنیہ، من عین چشموں سے، آنیہ کھولتے ہوئے پانی کے چشموں سے، کھولتے ہوئے چشموں کے پانی سے ان کو پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، اوے میں قرآن دیا آیتاں دا لفظی ترجمہ پیا کردا جے، فرمایا لیسا نہیں ہوگا ان کے لیے کھانا مگر زہریلے کانٹوں کا۔ زریع کا معنی ہوتا ہے زہریلے کنڈے،
لا یسمن ولا یغنی من جو، لا یسمن نہیں وہ موٹا کریں گے، ولا یغنی من جو اور نہ ہی وہ بھوک سے کفایت کریں گے۔ ایتھوں کئی علماء نے سگریٹ دے حرام ہون دی دلیل پڑھی ہے، سگریٹ نہ بندے نو صحت مند کر دیے تے نہ ہی بندے دی بھوک ختم کر دیے، بلکہ بندے دے پھپھڑیاں دا بیڑا غرق کر دیے۔ اے جہنمیاں دی غذا ہے دھواں۔ اے کیڑے لوگ نے؟ تین طرح دے لوگ نے، سن لو۔ اے تین طرح دے لوگ نے جنہاں دا حال ہوئے گا، جنہاں دے چہرے ذلیل ہون گے تے تھکے ماندے ہون گے، کافر، عیسائی، یہودی، تے تیسرے او کیٹاگری دے مسلمان جڑے نیکیاں کردے سن، ریاکاری کردے سن، تے انہاں دیاں نیکیاں نبی پاک دی سنت دے مطابق نہیں سن۔ او بریلویو، او دیوبندیو، او وہابیو، او اہل حدیثو، او اہل سنت کہلانے والو، او مسلمانوں، اور جنہ جنہ نبی دا کلمہ پڑھیا ہے، اللہ دا واسطہ دے کے کہنا جدوں میں حق دی گل کرنا اینو فرقہ وریت دی نظر نہ کریا کرو، میں لعنت پاندا جے انہاں گلاں تے، میں اپنے رب نو اپنا حساب دینا ہے، مینوں کسے نہیں چھڑانا۔ پر اللہ دا واسطہ دے کے کہنا رسماں چوں باہر نکل جا، رواجاں چوں باہر نکل جا، تے مولوی کو پوچھیا کر آ جڑا عمل ہے اے نبی دی سنت کتھے وے، نبی دا طریقہ کتھے وے؟ جس بندے نے ریاکاری کیتی، نیکیاں کر کر کے تھکیا ہوئے گا پر چہرہ ذلیل ہوئے گا، نیکیاں کر کر کے تھکیا ہوئے گا، نبی دی سنت دے کوئی مول نہیں جی اس نیکی دا جڑی نبی دے طریقے دے مطابق نہیں۔ اللہ نبی دے طریقے دے مطابق جین دی توفیق دے۔ اچھا مینوں تسی پوچھو نا، ساڈا دین اسلام کوئی لمبا چوڑا نہیں، صرف دو چیزاں دا نام ہے۔ مینوں ماشاءاللہ تسی پوچھو نا مولوی صاحب کتاباں لکھ دیو، رب رب کر دیو، کوئی ایک نچوڑ کڈو ہاں دین دا کی ہے۔ دین اللہ دی توحید دا نام ہے تے دین نبی پاک دی محبت دا نام ہے۔ کلی توحید بھی کاسے جوگی نہیں تے کلی نبی دی محبت بھی کاسے جوگی نہیں۔ توحید ہوئے تے نبی پاک دی محبت ہوئے تے نبی پاک جیسی توحید ہوئے۔ نبی پاک قبراں دی پوجا واسطے نہیں آئے، نبی پاک ان شرکیات لی نہیں آئے۔ سنو لوگو، فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، توجہ بھائی توجہ، بارش ہو رہی ہے، دعا کرو اللہ پاک سانو جنتی مہمان بنائے۔ قبولیت دی گھڑی آ جڑیاں ایتاں ہریاں نے نا، دعا کرو اللہ پاک سانو انہاں ایتاں دی عملی تفسیر بنا دے۔ فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، کئی چہرے اس روز بڑے تر و تازہ ہوں گے، چمکتے دمکتے بڑے نورانی چہرے ہوں گے۔ ناعمہ، ہن میں کیویں ترجمہ کراں، اردو چ لفظ نہیں لبدا ناعمہ، بڑے تر و تازہ لشک وشک کردے چہرے ہون گے، بڑے خوبصورت، بڑے شگفتہ اور بڑے پیارے چہرے ہوں گے۔ لسعیھا راضیہ، وہ اپنی محنت اور کوشش پر خوش ہونے والے ہوں گے، بڑے خوش ہون گے نمازاں پڑھ کے آئے ہیں، بڑے خوش ہون گے ٹائم تے جمعے پڑھ کے آئے ہیں، بڑے خوش ہون گے تہجداں پڑھ کے آئے ہیں، طواف کر کے آئے ہیں، قرآن پڑھ کے آئے ہیں، اودے پیار چ بھکھے رہ کے آئے ہیں، بڑے خوش ہون گے راتاں نوں اٹھ کے رب رب کر کے آئے ہیں۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، کئی چہرے اس روز بڑے تر و تازہ ہوں گے۔ فرمایا لسعیھا راضیہ، اپنی کوششوں پر اپنی، میں وینا بابیاں دیاں کوششاں، اللہ دی قسم میں بڑے بڑے لنگڑے، بڑے بڑے بیمار، میں بڑے بڑے نوجوانوں نے ویکھیا جنہاں خواہشاں نوں لگام دتی ہے، بڑے بڑے نیک نوجوان، جوانی بھی ہے، عہدہ بھی ہے، پیسہ بھی ہے، لیکن اینی عاجزی، اینا اخلاق۔ نوجوانوں ایسی جوانی مبارک ہوئے، بزرگوں تکلیفاں دے باوجود محنت کر دے جے، اے محنت مبارک ہون۔ جنیاں محنت کر دے جے، اللہ تبارک و تعالی نے ایک کل قیامت والے دن تواڈے چہرے دا میک اپ بنا دینا ہے، مل پہ جانا اللہ دے فضل دے نال۔ فرمایا اللہ پاک نے فی جنت عالیہ، اچھے اچھے باغات اندر ہون گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، اوتھے کوئی لغو تے بےہودہ گل نہیں سنن گے۔ جنت کوئی بےہودہ گل، ایتھے دے چنگے بھلے عزت دار بندے نو دنیا داغدار کر دیندی، اور بندہ کنوں کنوں جواب دے تے جواب دین دی لوڑ کی ہے؟ فضولیات، لغویات، کئیاں بندیاں دا کم ہی چسکے لینا، گلاں پھلانیاں، جھوٹ بولنا، خود بھی پریشان رہنا، دوجیاں نو بھی کرنا۔ کئیاں خاندان بیبیاں نو بڑی بھڑی عادت ہوندی ہے، لغویات بکنیاں، چھوٹی جی گل ایڈی ڈار بنا کے
پورے خاندان دے اندر پورے ماحول دا بیڑا غرق کرنا. فرمایا کوئی لغو گل نہیں ہوئے گی. فیہا عین جاریہ او دے اندر چشمے بہ رہے ہون گے. فیہا سرر مرفوعہ ترجمہ سنیو او دے اندر چشمے بہ رہے ہون گے. فیہا سرر مرفوعہ تے او دے اندر اچے اچے تخت ہون گے جتھے جنتی ٹیک لا کے بیٹھے ہون گے. فرمایا واکواب موضوعہ آب خورے پیالے موضوعہ رکھے ہوئے ہوں گے. ونمارق مصفوفہ تکیے قطار در قطار لگے ہوئے ہوں گے. قطار بھی بنایا کرو. ہاں ہوں ماشاء اللہ باہر نکلنا دروازے چوں تے ماشاء اللہ تمہیں تے اللہ نے عزت ہی بڑی دیتی ہے. اتنے جہاں خطیب آتا ہے نا جمعہ پڑھان میری ادھر موجودگی اللہ تمہیں بہت دعاواں دینا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں ہور عزتاں دے. ورنہ مسجد جمعہ پڑھ کے جاندے ہیں بوئے دنیا لڑ پیندی ہے. وہ کسی کا موڈا لگ جائے انا ہوا یار کی قیامت آ گئی. اخلاق اللہ اسی مار کھا گئے. میں ایک دن یورپ چ ایک دفعہ امریکی کنی اسی نفرت کرتے ہیں امریکیاں کو. اور میں بھی قطار چ وہ بھی قطار سی. اسی نے ایک گلبن یونیورسٹی کے وزٹ پہ گئے سا تے وہ غلطی میری سی. وہ میرا کو موڈا لگ گیا یا پیر لگ گیا اس اچے نوجوانوں امریکی سی غیر مسلم. وہ غلطی میری سی تو پیچھے مڑ کے سوری سوری زیادتی میری ہے تو معافی میرے کو وہ پیا مانگتا ہے. یار یہ موڈا لگ گیا تو ویخ جمعہ پڑھ کے نکلے ہے مسیتوں پیا نکلنا ہے. وہ کی تیرا موڈا کو لگ گیا تیرا موڈا کو ٹھان آ گیا مسیتے چیخن لگ پے نے. کوشش کرو فلانا پہلے ٹر جائے فلانا قطار. یار میں پیچھے یہ بھی بڑی وڈی نیکی ہے میرا مسلمان بھرا اگے لگ جائے. اور جے تیرے پیچھے رہن نال کسی مسلمان بھرا دا بھلا ہو جائے تو ہو لین دیا کر. فرمایا تکیے صفاں چ لگے ہون گے. وا ذرا بھی جو مبسوسا کلین بچھے ہون گے. تے بندیو اے نہ سوچیو کہ کیویں ہوئے گا. اگے فرمایا جڑا رب 4 کام کر سکدا ہے او ایڈی عالی شان جنت بھی بنا سکدا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت کیا تم نے نہیں دیکھا اونٹ کی طرف کہ اللہ نے اس کو کیسے پیدا کیا ہے. 8 دن پانی نہ پیوے تے اونٹ کتے نہیں جاندا. جنہ مرضی بھار لد دیو کیویں دھونے کیویں کوبے کیویں اونٹ بنایا ہے. اور جنہیں اونٹ بنایا ہے وہ ایڈی سونی جنت بھی بنا سکتا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ کبھی غور کیا کرو آسمان کی طرف کہ کیسے اس نے اس کو اونچا کر دیا ہے. تھما تھما نہ کوئی دیتے تھلے پولنے سارے اختیار ساڈے سیاںیاں مر جانیا اس اللہ نو تو پوج جن نے نیلا تمبو تانیا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ آسمان نو چاتی مار لا یہ چیزاں سمجھنیاں نہیں تے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ اور دیکھو طرف پہاڑوں کی نہیں دیکھتے کیسے رب نے پہاڑ گاڑ دیے ہیں. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ اور دیکھو زمین کی طرف کیسے اس نے بچھا دی ہے. فذکر نبی پاک انہاں نو واعظ و نصیحت کر دے رہو. انما انت مذکر تہاڈا کام صرف پہنچانا تے واعظ و نصیحت کرنا ہے. لست علیہم بمسیطر تسی کوئی نہ تے زبردستی کرن والے نہیں جے دروغے نہیں جے زبردستی کسی نو دین سنان تے پہنچان والے نہیں جے. الا من تولا وکفر جڑا بندہ پھر گیا اینا گلاں نو نہ منیا وکفر اس نے انکار کر دیا. فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر اللہ انہوں بڑا وڈا عذاب دے گا. فرمایا ان الینا ایابہم ساڈے والی انہاں لوگاں دا لوٹ کے آنا ہے. ثم ان علینا حسابہم پھر ساڈے ذمہ ہی انہاں دا حساب کرنا ہے. اللہ سانو کل قیامت والے دن بغیر حساب تو جنت عطا فرما دے. چلو یار میرے ذہن چ اللہ نے گل پائی ہے کہ تسی اپنے جمعے نو ترجمہ کلاس بناؤ پہلیاں صفاں چ آ کے بہو شوق دے نال سنو. اے ہن ماشاءاللہ جمعہ ریکارڈ ہو گیا یوٹیوب تے ٹورا گیا رات نو سون لگے لا کے سن دے رہو. کی اے کوشش کر کے پکیاں کرو ہاں تاکہ جمعے چ جڑیاں آیتاں پڑھ تانوں پتہ ہوے کی پڑھیا گیا ہے. اللہ پاک اپنی رحمت دے نال انہاں دوواں صورتاں چ جڑیاں کو عذاب دیاں گلاں ہوئیاں نے وہ ساڈے کول ٹھنڈ نہیں چلی جان دے.
ठंड नहीं फड़ी जान दी, धुंध नहीं फड़ी जान दी साडे कोलों। ते रब दे अजाब किन्ने जरने ने, अल्लाह अपने अजाबां तो महफूज कर। ते वजूह यौमइज़िन नाइमा, आ जेड़े वजू ना धोते चेहरे मेरे अगे बैठे ने, अल्लाह इन्हां नूं क़यामत वाले दिन नाइमा बना दे। अल्लाह तबारक व तआला जन्नत आलिया अता कर दे। अल्लाह सानू इन्हां दा मेहमान बना दे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह कर साहब, बड़ी खुशखबरी। मगरब तो बाद साड़ी मसीह दे डॉक्टर अतीक रमान साहब दरस देंगे। आलम फाजल आदमी ने, माशाअल्लाह बहुत काबिल आदमी ने, सारे साथी दरस सुने। और इशा तो बाद साड़ी मस्जिद तर्जमा क्लास फिर शुरू हो रही है, सारे साथी ਉਹਦੇ अंदर भी शरीक हो। चिट्टा माशाअल्लाह बहुत ज्यादा आ गई ने। हुण इन्हां नूं मैं किस तरह पढ़ा, अल्लाह सोहणिया ਇਹਦੇ जिन्हें जो कुछ लिखिया, ਜਿਹਦੀ जो जरूरत है, जे मैनूं नहीं पता, यालमुल जहरा वमा यखफा, जो पोशीदा है, जो लिखिया है तुहानूं पता है, जिन्हें जो किया है ना, अल्लाह उसकी जरूरत पूरी कर दे। या अल्लाह जे नहीं आमीन कहते तो उंजी पूरी कर दे इंशाअल्लाह। ये सिलसिला जारी रहेगा, ए जो मैं तुहानूं दस्सिया। लेकिन विच करके मैं एक एक मौजू तुहाडे कोल लवांगा। मैं अगला जो मैं पढ़ाना चाहना, जो मैं देख रहा हूं 15-20 साल तो, जो मैं देख रहा हूं, इंशाअल्लाह एक इस्लाह मुआशरा ते बहुत खुतबा एक मैं जरूरी पढ़ाना चाहना। दोस्तां साथियों लैके आओ। जो मैं देख रहा हूं उस मैं दसांगा मैं की वेखिया, की हो रहा है, की होना चाहिए, अखलाकी खराबियां किथे किथे ने, किहड़ा बंदा किस मामले च। इंशाअल्लाह अल्लाह दी रहमत दे नाल बहुत ही अल्लाह दी तौफीक नाल फिक्र अंगेज बातां होणगियां। जो मैं देख रहा हूं, ये मौजू अगले जुम्मे में बयान करांगा। उस तो बाद फिर यह सिलसिला जारी रहेगा। दुआ करो जो सुनिए सुनाइए, अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए।